نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے محبت و شوق کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ہمارے درمیان سے رمضان کا پیارا مہینہ یہ رخصت ہو گیا، اب جو ہے شیطان بھی آزاد ہو گیا۔ شیطان تو رمضان کے مہینے میں قید تھا، مگر اب شیطان بھی آزاد ہو چکا۔ تو رمضان کے مہینے کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ، یعنی اس کو 3 عشرے میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا 10 دن اس کی رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، عشرہ میں 10 روز۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا۔ تو چونکہ اب رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اب جو چاند ہو چکی ہے، عید کی چاند نظر آ گیا ہے، عید کا چاند، تو اب جو ہے عید کی خوشی کرنا، عید میں خوشی منانا یہ مستحب ہے کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے، جب مزدوری سے وہ پورا مکمل اپنے کام کو انجام دے لیتا ہے تو اسے اجرت ملتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے مسلمانوں نے جو روزہ رکھا، تو روزہ رکھنے کے بعد اب جو ہے یہ مزدوری کا وقت آ گیا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، تو عید کی خوشی منانا یہ سنت ہے، مستحب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں 11واں پارہ سورہ یونس میں آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کا فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی منائیں، یعنی عید کی خوشی منانا یہ مستحب ہے۔ تو عید کی جب رات آتی ہے تو اس کے بارے میں کتابوں میں آتا، علماء فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عید کی رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر غور کیجئے گا، میں نے پچھلے ویڈیو میں لیلۃ الجاریہ بتایا تھا، تو مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس کو آپ اصلاح کر لیں۔ میں رجوع کرتا ہوں کہ اس کو لیلۃ الجاریہ نے بلکہ لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ تو لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام ملنے کا دن۔ تو اس رات میں جب عید کی جب صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو شہروں میں بھیج دیتا ہے، تو اللہ کے معصوم فرشتے شہروں میں اور راہوں پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں سے، اے امت محمد، اپنے رب عز و جل کی طرف پلٹو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، تم جو آخرت کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا۔ رب تعالیٰ کا فرمان، رب تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر فرماتا ہے تم جو دنیا کے بارے میں مانگو گے تو میں تمہیں وہی دوں گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تم نے مجھے راضی کر دیا، اللہ پاک فرماتا تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہوں، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ۔ تو یہ رات عید، یہ عید کا موقع، یہ خوشی کا موقع، خوشی منانا چاہیے۔ اس میں بے شمار مسلمانوں کی مغفرت کی جاتی ہے، رب تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور جہاں پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے رب تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، رب تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے۔ وہی شیطان اس کو دیکھ کر کہ مسلمان بندے بخشے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی مغفرت ہو رہی ہے، شیطان روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا پیٹتا ہے۔ کہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو شیطان واویلا مچاتا، چیخ پکار کرتا، خوب ڈھالے مار کر روتا ہے۔ تو اس کے چیخوں پکار کو سن کر، اس کے رونے دھونے کو سن کر اس کے چیلے، اس کی ذریت کہتے ہیں کہ اے میرے آقا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم رو کیوں رہے ہو، تم اتنے پریشان اور افسردہ کیوں ہو؟ تو شیطان روتے ہوئے کہتا ہے کہ افسوس، عید کے دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں کو بخش دیا ہے، اسی لیے میں رو رہا ہوں، لہذا تم انہیں لذات نفسانی میں مبتلا کر دو، خواہشات میں لگا دو۔
تو دیکھا آپ نے کہ شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان بندوں کی مغفرت ہو گئی ہے، رب تعالیٰ نے مغفرت سے نواز دیا، تو شیطان روتا ہے، پیٹتا ہے اور واویلا مچاتا ہے۔ تو اب اس میں ہمیں غور یہ کرنا کہ شیطان تو آزاد ہو گیا، اب شیطان وسوسے ڈالے گا، نماز کو چھڑوائے گا، جھوٹ بلوائے گا، غیبتیں کرائے گا، ماں باپ کی نافرمانیاں کروائے گا، بازاروں میں چکر لگوائے گا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کی بارے میں وسوسے ڈالے گا۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا، چونکہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں ہم کر رہے تھے، مگر اب شیطان آزاد ہو گیا، اب ہماری نیکیوں طرف توجہ کم ہو جائے گی، اس لیے کہ شیطان وسوسے ڈالے گا۔ تو ہمیں شیطان کے وار کو ناکام بنانا ہے، شیطان کے وسوسوں کو دور کرنا ہے، ہمیں نماز نہیں چھوڑنی، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں غیبت نہیں کرنی، ہمیں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ تو اسے شیطان اور سیکھتا ہوگا اور وہ واویلا مچائے گا۔ تو ہمیں شیطان کو اور ناراض کرنا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایسے کام کریں ہم کہ جو ہمیں حکم ہوا ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، بدنگاہی سے بچیں، وعدہ خلافی سے بچیں، تکبر سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، مسلمانوں کو ایذا دینے سے بچیں، ماں باپ کو ستانے سے بچیں، اپنے اہل و عیال کو ایذا دینے سے بچیں، ان پر شفقت کرنے والے بنیں۔ تو اگر ہم نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر چلیں گے، تبھی اللہ پاک راضی ہوگا اور تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس موقع پر عید کے خوشی میں مست ہو کر کے ہمیں گناہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں عید کی خوشیاں جائز طریقے سے منانی ہے۔ اصل میں عید تو اسی کی ہوتی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی تراویح قبول ہو گئی، جس کا تلاوت کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا روزہ رکھنا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، ہماری نمازیں پڑھنی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمارا تلاوت کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ تو ہمیں اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ اور اصل میں عید تو اسی کی ہے کہ عاشق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری جب کی دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ یقیناً عید اسی کی ہوتی ہے جس کے اعمال مقبول ہو گئے اور جس کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کر تشریف لائے اور اپنے نورانی چہرہ کی زیارت کرا دیے۔ عید اسی کی ہوتی ہے۔ تو ہمیں عید کے موقع پر گناہوں سے بچنا ہے اور جائز طریقے سے عید کی خوشی منانی ہے۔ جزاک اللہ۔